السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ظلم سے بچنے کے لیے، اللہ کے معیار پر پورا اترنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ سیرت النبی پڑھنے، سننے، سمجھنے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جذبہ ایمانی کے واقعات معلوم ہوتے ہیں، جن سے مسلمانوں کو قوت اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات اور آزمائشوں سے نپٹنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ قریش سے اسلام برداشت نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے صحابہ کرام کو ہر قسم کی اذیت دی۔ آج جو ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیسی کیسی قربانیاں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی۔ ہم نے اس دین اسلام کے لیے کیا قربان کیا، اس دین اسلام کے لیے کیا برداشت کیا۔ اس دین کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ستایا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جائیں۔ سورہ مطففین آیت 31 سے 33 آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اس بات سے سب سے زیادہ تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرام کو اسلام لانے کی وجہ سے کیا کیا باتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ ابو جہل سنتا فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے، اس کی بے عزتی کرتا، اس کو پاگل کہتا۔ کوئی تاجر مسلمان ہو جاتا تو کہتا ہم تیری تجارت ناکام بنا دیں گے، تیرا مال تباہ کر دیں گے۔ جب دین اسلام کو پھیلنے سے نہ روک سکے تو مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ حالات مشکل ہو رہے تھے، جان و مال کا نقصان ہو رہا تھا۔ اس دوران سورہ کہف آیت نمبر 16 سے 18 نازل ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کہیں جا کر پناہ لی جا سکتی ہے۔ اہل مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ حبشہ مکہ سے قریب تھا۔ یہاں کا عیسائی بادشاہ نجاشی انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ امید تھی کہ وہ وہاں ایمان بچا رہے گا، اسلام کی سلامتی قائم رہے گی۔ جو دین سیکھ لیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزرے گی۔ رشتہ داروں، گھر، کاروبار، رشتہ دار چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ ان سب کو چھوڑا ایمان بچانے کے لیے۔ کچھ مردوں اور عورتوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ یہ تجارتی کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ چلے گئے۔ قریش نے پیچھا کیا، ناکام ہو گئے۔ کچھ ماہ بعد مسلمانوں کو خبر ملی کہ اہل مکہ ایمان لا چکے ہیں، خوشی میں واپس آ گئے اور سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے۔ مکہ میں واپس آنے والوں پر زیادہ ظلم ہوا تو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ مسلمانوں کی حبشہ ہجرت سے قریش پریشان ہوئے۔ انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کے لیے تحفے دے کر اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ مشرکین نے سوچا جو حبشہ ہجرت کر گئے ہیں کہیں وہ وہاں خود طاقتور بن کر دین اسلام کو ہر جگہ نہ پھیلا دیں۔ اس لیے انہوں نے ایک گروپ حبشہ روانہ کر دیا کہ وہاں کے بادشاہ کو جا کر بتاؤ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، انہوں نے مکے کے ہر گھر میں اختلاف پیدا کر دیا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کو برا کہتے ہیں تاکہ نجاشی ان کو وہاں سے نکال دے، وہ مکے آئیں اور پھر ہم ان کو تنگ کریں۔ اس گروپ نے نجاشی سے کہا کہ کچھ ناسمجھ لوگ جنہوں نے نیا دین بنا لیا ہے گھروں میں لڑائیاں کرواتے ہیں اور آپ کے پاس پناہ لینے آ گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اپنا لیا ہے، ان کو واپس کر دیں۔ نجاشی انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے مشرکین کے گروپ کے ساتھ حبشہ ہجرت کرنے والوں کو بھی بلایا، پوچھا کیا معاملہ ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے بہترین طریقے سے اسلام کے بارے میں بتایا۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، زنا کرتے، بچوں کو زندہ دفن کر دیتے، آپس میں لڑتے، چوری کرتے، حرام کمائی کرتے، قتل کرتے، ہر قسم کی برائیاں کرتے۔ اللہ نے ہمارے درمیان سے ایک ایسے شخص کو اٹھا دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی نبوت سے پہلے ہم ان کے اخلاق کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس نے ہم کو بت پرستی سے روکا، وہ ہم سے کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس نے ہم کو حرام کمائی اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا، حلال کمانے کو کہا۔
رشتہ جوڑنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، ہم نے اس کی بات مان لی، ہمیں اس کی بات پسند آئی، ہم نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ انہوں نے ہم پر ظلم کیا اور ان کے ظلم سے تنگ آ کر ہم یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہ ایمان کی سلامتی کے لیے حبشہ جاؤ اور چند دن رہو، جب مکے کے حالات درست ہو جائیں گے تو ہم تم کو واپس بلا لیں گے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے مکے کے مشرک اور نجاشی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ بتا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ غیر مسلموں کے سامنے کھانے پینے، لباس کی جو سنتیں ہیں، اسلام کی تعلیمات نرمی سے بتائیں۔ نجاشی نے کہا جو تمہارا رسول لایا ہے مجھے سناؤ۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، جس کو سن کر نجاشی اور عیسائی اہل علم کے آنسو نکل آئے۔ نجاشی نے قریش کے لوگوں سے کہا جب تک یہ لوگ امن سے یہاں رہنا چاہیں گے ان کو اجازت ہے، کوئی ان کو یہاں سے باہر نہیں نکالے گا۔ یہ بات قریش کو بہت بری لگی۔ اللہ کی مدد اس طرح بھی آتی ہے ایمان والوں کے لیے۔ مشرکین پلاننگ کر کے دوسرے دن پھر آئے اور کہا کہ پتہ ہے یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس کو اللہ نے پاک دامن مریم کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے۔ نجاشی نے کہا جو تم نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ متاثر ہوا، قریش مکہ کے نمائندوں کو واپس لوٹا دیا۔ معلوم ہوا کہ حق کا اظہار اور اعلان سے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ سوالوں کا جواب سوچ سمجھ کر دیں۔ مشرکین کو واپس آنا پڑا۔ اس واقعے سے قریش کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی حبشہ ہجرت کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے دارالکفر میں اللہ کی عبادت کرنا مشکل اور ناممکن ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے۔ ظلم سے بچنے کے لیے اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے ہر اچھے انسان سے مدد لی جا سکتی ہے۔